بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں کتاب الزہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی رکت انگیز حدیث موجود ہے کہ جسے سن کر آپ ٹھیک اندازہ لگا سکیں گے کہ اس دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی جانب سے بازار میں داخل ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ وہاں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کان سے پکڑ کے اٹھایا اور صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس کو 1 درہم میں خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اسے خرید کر کیا کریں گے؟ یہ ہمارے کس کام کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اسے خریدنا چاہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کی قسم، ایک تو یہ مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی اس کے عذر یعنی چھوٹے کان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، ہم اسے نہیں خریدیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ حقیر ہے جسے تم 1 درہم میں بھی خریدنا پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، اس وقت درہم و دینار سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے جو وزن کے حساب سے اپنی قیمت رکھتے تھے۔ جیسے 1 درہم 3 سے 4 گرام چاندی کا ہوتا تھا، جس کی مالیت آج کی تاریخ میں پاکستانی روپوں کے مطابق تقریباً 500 روپے بنتی ہے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی قیمت 1 درہم سے بھی کم ہے۔ اس سے مماثلت رکھنے والی ایک اور حدیث ہے جو ابن ماجہ میں ہے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اگر دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی وزن رکھتی تو اللہ کسی کافر کو پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ معزز سامعین، ایک طرف وہ مضبوط ایمان والے صحابہ کرام کے جنہوں نے آخرت کو پانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دیں، اور ایک طرف ہم کمزور ایمان والے جو اس بے قدر و قیمت دنیا کو پانے کے لیے اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ الاعلیٰ میں فرماتے ہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اللہ سے آخرت کی امید اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔